حصوں میں تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ پروگرام دوراہا میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان مونالیزا فیصل، آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آج اس پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، اور میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتی چلوں کہ خدا نے پاکستان اور شہر کراچی میں انہیں بہت زیادہ برکت دی ہے، اور وہ پروفیسر کی حیثیت سے ملک پاکستان میں خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر بشپ پروفیسر الیاس جوزف ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر ہے، بالکل ٹھیک۔ میں خداوند زندہ خدا کا شاکر ہوں کہ اس نے یہ فضل بخشا کہ ہم آج اس نشست میں خدا کے لوگوں کے لیے مثبت اور کلام خدا سے بات کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آج ایک بہت ہی خاص اور حساس ایک اور اہم پروگرام کے متعلق ہم ٹاپک پر بات کریں گے، اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ کراچی میں یا پاکستان میں کفن دفن کی رسومات کے بارے میں ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ کلام کی روشنی سے ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستانی مسیحی معاشرے میں اگر کوئی شخص رحلت فرما جاتا ہے تو اس کی تدفین کے لیے بائبل مقدس کیا فرماتی ہے، اور بائبل مقدس سے ہمارے لیے کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ بائبل مقدس کے تناظر میں تدفین تکفین سے متعلق کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے، تو ہم خدا کے کلام مقدس کی روشنی میں اس بات کو جانیں گے، اور میں کلام مقدس کو پڑھوں گا۔ پیدائش 23واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ہے، وہ اپنی بیوی کی موت کے بعد چاہتا ہے کہ اس کے جسد خاکی کو سپرد خاک کرے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسیحی اپنے ان عزیزوں کو جو رحلت کر جاتے ہیں ان کے جسد خاکی کو دفن کرتے ہیں۔ تو جب دفن کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس باڈی کے لیے کفن کا بھی انتظام کرتے ہیں، یعنی کفناتے ہیں، اور یہ بائبل کی تعلیم ہے کہ کفنایا جاتا ہے اور دفنایا جاتا ہے۔ تو بریل یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کلام مقدس میں۔ تو ایمانداروں کے باپ ابراہیم نے دفنایا، اور بائبل میں اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ دفن کا ہے۔ بہت سے دیگر اقوام بھی ہیں جن کے مختلف ہیں، جب ان کے عزیز مر جاتے ہیں تو کوئی جلا دیتے ہیں، کوئی اس کو رکھ دیتے ہیں باڈی کو کہ گدھ کھا جائیں، کوئی مختلف ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں چونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور اس کو خاک سے بنایا ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ روح اور جسم جب الگ ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور روح خدا کے پاس اور خاک میں لوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح مردوں کو دفنایا جاتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں ابراہیم کے متعلق بھی دیکھتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے دفنانے کے لیے انتظامات کرتا ہے، اور اس کے بعد جب ابراہیم خود مر گیا تو کلام مقدس میں پیدائش 25واں باب 7ویں آیت میں لکھا، اور ابراہیم کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی، تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مکفلا کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہتی سوہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی ہت سے خریدا تھا، وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ دفن ہوئے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو دفن کیا، اس کے لیے اسے جگہ خریدی،
اسے کفنایا دفنایا، اور اسی طرح جب ابراہم خود مر گیا تو اس کے بیٹوں نے انتظام کیا۔ تو مسیحی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی عزیز اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کے جو کلوز ریلیٹیو ہیں وہ اس کے لیے اس کے دفنانے اور کفنانے کا انتظام کرتے ہیں، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں شوہر کا انتظام کرتا ہے۔ اب یہاں پر وہ خود نہیں تو اس کے بیٹے اس کے انتظام تدفین اور تکفین کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اپنے عزیزوں کو جو اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں ان کے کفنانے اور دفنانے کا انتظام کرنا لازم ہے، کیونکہ بائبل کی سچی تعلیم یہی ہے کہ ان کو دفنایا جائے۔ اور جب ہم 25ویں باب کے 7ویں سے 11ویں آیت تک ہم نے پڑھا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹوں نے دفنایا۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پیدائش 35واں باب اور اس کی 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یعقوب ممرے میں جو کریت الاربا یعنی حبرون ہے جہاں ابراہم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا، اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا، اور اسحاق 180 برس کا ہوا۔ تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم نے اپنی بیوی کو دفن کیا، ابراہم کو اس کے بیٹوں نے دفن کیا، اسحاق کو اس کے بیٹے یعقوب اور عیسو نے دفن کیا۔ تو یہ بائبل کی سچی تعلیم ہے کہ ہمیں ان عزیزوں کو جو ہم سے جدا ہوتے ہیں، بچھڑتے ہیں، ان کے جسد خاکی کو کفنانا اور دفنانا ہے۔ اور جب ہم عہد جدید میں بھی پڑھتے ہیں تو طبیطہ کو نہلا کر اور کفنا کر رکھا، تو اسی تک اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پھر کفنایا جاتا ہے۔ تو یہ بائبل کی تعلیم کے عین مطابق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیحوں کو جو خداوند میں زندگی گزارتے ہیں اور کلام مقدس کی روشنی اور اس تناظر میں چلتے ہیں، وہ ضرور اپنے عزیزوں کے کفن دفن اور دیگر انتظامات کو وہ کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں کلام کی روشنی سے بتایا۔ جی ناظرین، تو آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت بات لگی کہ ہم نے کلام سے سیکھا کہ کس طرح سے دفن کفن کے بارے میں ہم نے تمام رسومات کے بارے میں سیکھا۔ ہمارا ایک اور سوال ہے جو ناظرین اس کے بارے میں جاننا چاہیں گی۔ سر، ہمارے معاشرے میں ایک ایسی رسم ہے جیسے کہ پہلا، تیسرا، 10واں اور 40واں، اس کا جب انتظام کیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ آیا کہ جو رشتہ داروں کے ہاں کوئی بھی رحلت فرما گیا ہے کہ وہی سب انتظام کریں، اور اس کے کچھ فوائد اور نقصانات ہمارے ناظرین کو ضرور آج بتائیں۔ جی، خدا کے اس سوال کو بھی میں کلام کی روشنی میں ہی اس کا جواب دوں گا۔ کلام مقدس میں پیدائش 50واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما۔ اب ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب یوسف کا باپ یعقوب مر گیا، باپ مر گیا ہے لیکن بیٹے یوسف کی زندگی سے محبت نہیں مری۔ اب جو عزیز اپنے ان عزیزوں کے لیے، یعنی جو مر جاتے ہیں، ان کے لیے جو انتظامات کرتے ہیں، در حقیقت اس محبت میں کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب مر گیا، یوسف نے اسے چوما، اس سے لپٹ گیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت میں لکھا ہے، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا، سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری، اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں، اور مصری اس کے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ چونکہ جس معاشرے میں رہ رہے تھے، یوسف مصر میں رہ رہا تھا، اور مصری ثقافت اور مصری جو زندگی کے پہلو ہیں اس کے تحت وہ 70 دن تک وہ ماتم کرتے رہے، یعنی اس کے
لاش میں خوشبو بری گئی، 70 دن تک مصری ماتم یعقوب کے کرتے لیے رہے۔ ماتم جی کرتے جی رہے۔ اوکے۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش 50واں باب 10ویں آیت، اور ابتدا کے کھلیان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے، اور وہاں انہوں نے بلند اور دل سوز آواز سے نوحہ کیا، اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک ماتم کیا۔ اب میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جب مسیح کی آمد کی طرف ہم بڑھتے جاتے ہیں نا، پیدائش سے عہد جدید تک، تو ماتم کے دن گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ 70 دن جو انہوں نے مصریوں نے ماتم کیا، یوسف نے 7 دن کیا، اور ایوب کی کتاب میں پڑھے تو ایوب کے دوست 7 دن تک اس کے ساتھ ماتم کرتے رہے۔ اب صفر ہٹ گیا 70 سے اور 7 رہ گیا۔ اور پھر جب ہم نئے عہد نامے میں یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو لازر 4 دن سے قبر میں تھا، 4 دن سے قبر میں تھا۔ جی اب بالکل سر۔ یہاں 40 دن کا بھی ہے، 40 سے 0 ہٹ گیا، اور کتنے دن رہ گیا؟ 4 دن نئے عہد میں۔ اب 4 سے بھی اور غم کے دن گھٹ گئے، اور یسوع 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا تو اب جو آپ کا سوال ہے کہ 40واں، اب 40واں رہا ہی نہیں، اب 10واں رہا ہی نہیں، 10واں رہا ہی اب 7واں بھی نہیں رہا، اس لیے کہ پہلے یسوع سے قبل جو مر جاتے ان کے زندہ ہونے کی امید کا ابہام ہوتا، واضح نہ ہوتا، لیکن جب یسوع مردوں میں سے 30 دن جی اٹھا تو اب 4تھا دن بھی نہیں رہا، بالکل، بلکہ 30 دن وہ جی اٹھا تو 4تھا بھی ماتم کا دن نہیں ہے۔ تو اس طرح جو لوگ 10واں، 40واں یا برسی کرتے ہیں تو بائبل کے تناظر میں، اور خصوصاً یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، اس کا کوئی جواز نہیں، بلکہ ہم ایمان کے ساتھ ان کے جسد خاکی کو سپرد خاک کرتے ہیں کہ وہ جی اٹھیں گے۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے۔ تو جب ایمان کے ساتھ وہ مرے، مسیح پر ان کا ایمان ہے، تو جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو پھر اس کے لیے ماتم کہاں کہ آپ 40واں کریں، 10واں کریں یا 7واں کریں۔ عزیزو، میں تمام ناظرین کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی رسومات جو 40واں، 10واں یا 30واں ہے، اس کو کرنے کی بجائے آپ اپنے خدا کے قدموں میں جھکیں اور فرسودہ رسومات کو چھوڑیں۔ اب جیسے مصریوں کی رسومات تھی اس وقت یہ کی گئی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عہد جدید میں یسوع مسیح، ہم فالو کرتے ہیں یسوع مسیح کو، ہم مسیحی ہیں، تو اب نہ 4تھا رہا، نہ 7واں رہا، نہ 70واں رہا، نہ 40واں رہا، نہ 40 ہے، بلکہ اب ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے غم کے دنوں کو گھٹا دیا اور ہمیں اطمینان بخش دیا۔ یسوع نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق، کہ وہ لوگ جو سود پر رقم لے کر اپنا نقصان کرتے ہیں، بالکل، کہ ہمیشہ مقروض رہتے ہیں، اور ہمیں ان عزیزوں کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے، اس کے لیے یہ دیگے یا اس طرح کے اہتمام کرنے کی بجائے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی سر، بالکل۔ ہمارا دوسرا سوال یہی تھا کہ کیا ہمیں سود پر یا قرض لینا دینا، ہم بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور سود پر جو ہم لے کر پیسے خرچ کرتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ اب اگر ہم غور کریں تو ہمارا جو معاشرتی تقاضا ہے، یا ہمارے جو کلچر میں یا پاکستانی معاشرے کے حوالے سے ہم بات کریں، تو اگر غور کریں تو اس میں بھی معاشرتی طور پر اس طرح ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت مر جاتی ہے تو اس کے کفن دفن کا بالعموم اس کے بہن بھائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کھانے پینے کا جو اس دن کا انتظام ہے وہ لڑکے کے بھائی کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوتا۔ تو اس لحاظ سے یہ ڈیوائیڈ ہو گیا، ان کو قرض کی ضرورت نہیں رہتی،
لیکن جب وہ 30واں 10واں یا 40واں کرتے ہیں نا، اس دن گھر والوں کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ خرچ کریں، لیکن جب بائبل میں وہ ہے ہی نہیں اور وہ نہ کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سود تلے دبیں گے یا مقروض ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ہم اس کی اسی جتنی رسومات ہے اس کے بارے میں میں سر سے چاہوں گی کہ وہ ایک بار پھر سے ہمیں اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں ضرور بتائیں۔ تو سر آپ اس کے فوائد ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم بائبل کی تعلیم پر عمل کریں تو میں نے ابھی بتایا کہ نہ تو چوتھا ہے، نہ 7واں ہے، بالکل نہ 10واں ہے، نہ 40واں ہے، نہ 70 دن، تو بس جس دن خداوند نے اسے بلایا اور اس میں پھر وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کے عزیز ہی وہ انتظامات کرتے ہیں، سارے انتظامات دوسرے لوگ ہی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہے کہ ہم ان رسومات کو جیسے دیگر اقوام جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، 10واں بھی کرتے ہیں، برسیاں کرتے ہیں، اس میں میرا خیال جو ذاتی یا میرا اپنا خدمتی جو مشاہدہ ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر جب وہ 10واں کرتے ہیں یا 40واں کرتے ہیں یا پھر وہ برسی کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ اپنا یعنی قرض لیتے ہیں اگر ان کے پاس نہیں ہوتا، تو اگر وہ دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ نقصان، یعنی دوسرے لفظوں میں کلام مقدس کی روشنی میں چلیں تو پھر ان پر وہ قرض بھی نہیں آتا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر ہمارا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے خاندان میں کوئی رحلت فرما جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب ہمارے عزیزوں میں کوئی اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، اور اگر ہم کلام مقدس میں متی کی انجیل 27واں باب پڑھیں، 57 آیت سے میں پڑھوں گا۔ جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمیتیا کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پیلاطوس نے دے دینے کا حکم دیا، اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا۔ پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مردے کو دفن کرنا ہے، کفنانا بھی ہے اور دفنانا بھی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو مسیح کے بلڈ ریلیشن والے ہیں وہاں پر، نہ اس کے شاگرد ہیں، اور خدا نے ان سیکرٹ ڈسائپلز کو استعمال کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے یا رحلت کر جاتا ہے یا دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کی لاش پڑی رہے گی یا وسائل نہ ہونے کے سبب سے۔ یہ خدا کا انتظام ہے، اور جب وہ خداوند کے انتظام اور اس کے قوی ہاتھوں میں آئیں گے تو خدا خود انتظام کرے گا، اور عزیز جو ان کے دور کے ہیں یا ان کے جاننے والے ہیں یا جو بہت کبھی ان سے ربط نہیں بھی رہا، لیکن وہ ایسے موقعوں پر خدا ان کو استعمال کرے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف ارمتیہ نے یسوع کی لاش کو لیا، اور یہاں لکھا ہے 59ویں آیت میں، اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا۔ اس کے معنی ہے کہ باڈی کو اس نے چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا۔ خدا کے کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 19واں باب 38ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ ان باتوں کے بعد ارمتیہ کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاطوس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پیلاطوس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔
پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے، اور اسی طرح مسیحیوں میں بھی دفن کرنے کا دستور ہے۔ تو بائبل مقدس ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اور زندگی کے آغاز سے زندگی کے اختتام، بلکہ بعد از موت زندگی کے بارے میں بھی ہمیں کلام مقدس سے تعلیم ملتی ہے، اور اگر ہم اس تعلیم پر عمل کریں تو ہمیں یہاں پر پھر وہ بات حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں نہ 40واں نہ 10واں، اور میں ذاتی طور پر بائبل کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں۔ اور آج کل عہد حاضر میں جب ہم غور کرتے ہیں تو میں نے بہت سے ایسے مرحومین کے عزیزوں کو دیکھا جو اسی دن وہ کہتے ہیں واپس ہم دفنانے کے بعد واپس آئیں گے، اور آج ہی میموریل سروس ہے۔ اس سے پہلے 3 دن کے بعد ہوتی تھی، لیکن اب وہ ایمان میں اور بھی مضبوط کہ ہم ان کو ایمان کے ساتھ دفن کرتے ہیں، اور بائبل بھی اس کی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 42ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جسم کے دفنائے جانے کا، اور پھر ایمان کے ساتھ دفناتے ہیں کہ یہ جی اٹھے گا، اور اس کو پالوس رسول اپنے مکتوب میں کرنتس کی کلیسیا کو پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 35ویں آیت میں بیان کرتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، صرف دانہ ہے، خواہ گئیوں کا خواہ کسی اور چیز کا۔ اب پالوس رسول ان کو سکھاتا ہے کہ جیسے ہم زمین میں کچھ بوتے ہیں اور وہ زیر زمین رہتا ہے، کچھ دنوں تک وہ بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اس کے بعد ایک پودا نکلتا ہے اور اس میں زندگی، یا پھر ایک دانہ بویا اس میں ایک بے شمار دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا اس زندگی کے اختتام پر جسد خاکی کو سپرد خاک کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ایماندار خدا میں زندگی گزارتے ہیں اور جان دینے تک خدا کے وفادار ہیں، وہ جی اٹھیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ جب وہ اوروں کی طرح نا امید نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح مسیح مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، اسی طرح ہمارے یہ عزیز جو ہم سے بچھڑے ہیں، اب ہم ان کو سپرد خاک کیا ہے، لیکن معین وقت پر یہ جی اٹھیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ ان کا اعتقاد ہے، اور یہ ہے کہ پھر ہم جو زندہ باقی ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اب انہیں ری یونین کا پھر اعتقاد اور ایمان ہے کہ ہم پھر ملیں گے، اس لیے وہ اس ایمان کے ساتھ اپنے عزیزوں کے لیے غم نہیں کرتے، کیونکہ ان کا یہ ایمان ہے کہ وہ خداوند میں سوئے ہیں اور پھر جی اٹھیں گے، ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تو اس طرح وہ ان کفنانے، دفنانے، تدفین کے یا آخری رسومات میں وہ بھرپور حصہ لیتے ہیں، لیکن پھر وہ 10واں 40واں وہ نہیں کرتے، بلکہ جب
واپس قبرستان سے آتے ہیں اور سپرد خاک کر کے آتے ہیں تو پھر ایک بڑے تسلی بھرے دل کے ساتھ وہ خداوند میں تسلی پاتے ہیں. یعنی خدا انہیں تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے اور صبر دیتا ہے. عزیز ناظرین، میں خدا کا خادم آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ان فرسودہ رسومات جن کا تعلق کلام سے یا بائبل مقدس سے نہیں ہے یا مسیحی تعلیم سے نہیں ہے، تو ہم ان رسومات کو جو اغیار کی ہیں یا جن کے درمیان ہم رہتے ہیں ان رسومات کو تدفین، تکفین یا اس موقع پر نہ کریں، بلکہ ہم اپنے کلام کی روشنی میں ان رسومات کی ادائیگی کریں، اور اس طرح ہم خداوند کی حضوری میں بھی رہیں گے اور بیجا اخراجات سے بھی بچیں گے. میرا خیال ہے کہ جب ہم صرف اور صرف خالصتاً کلام مقدس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے اور خصوصاً تکفین، تدفین اور آخری رسومات کو بھی بائبل کی روشنی میں ہم ان کی ادائیگی کریں گے تو خدا ہمیں تسلی بھی دے گا اور صبر بھی بخشے گا. تھینک یو سو مچ سر، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور ناظرین کے لیے بھی میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے معاشرے میں جو فرسودہ رسومات ہیں ہمیں اسے نہیں اپنانا، اور امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی، اور ایک بار پھر سے ہم ضرور ملیں گے. خدا آپ کو برکت دے. آمین.